إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن على العرش استوى وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فلا تضربوا لله الأمثال. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا العظمۃ ردائی، کہا کہ بڑائی میری چادر ہے یا ازاری، اور صرف حمد و ثنا اسی کے لیے مختص ہے. اور پھر درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور صحابہ پر، تابعین پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، اور قیامت تک اس سچے دین پر عمل کرنے والوں پر. آج کے اس جمعے کے خطبے میں ہمیں خوشی ہوگی کہ ہم ایک بہت ہی بڑی بات جاننے کی کوشش کریں، جس سے ہم میں سے بہت سارے ناواقف ہیں، لا علم ہیں. یہ ناواقفیت، یہ جہالت، یہ بے علمی ویسے اتنی کم نہیں ہے جتنی ہم سمجھتے ہیں. یعنی اس سے بڑھ کر بے علمی کیا ہو کہ بندہ اپنے خالق اور اپنے رب کے بارے میں کوئی علم نہ رکھتا ہو. اپنے بارے میں علم ہو کہ میرے جسم میں کتنے جوڑ ہیں، کتنی رگیں ہیں، کون سا جوڑ کدھر کام کرتا ہے. دوسروں کے بارے میں علم ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں اسے علم نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں علم نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں علم نہ ہو. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اپنے بارے میں خود کہہ دے قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِذَ الْبَحْرُ قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. اگر کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھ لیں دنیا کی جتنے درخت ہیں اسے کاٹ کاٹ کر قلم بنا لیے جائیں، اور سمندروں کو جو دنیا میں حالانکہ زمین کا اکثر حصہ پانی پر مشتمل ہے اسے سیاہی انک بنا لیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا لکھی جانے لگے، اس کے بارے میں لکھی جانے لگے، اس کے اسماء کے بارے میں، اس کے صفات کے بارے میں، ایٹریبیوٹس یعنی اس کے صفات کے بارے میں، ناموں کے بارے میں، اور اس کی قدرت اور عظمت کے بارے میں، تو کہا کہ یہ قلم ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، یہ سیاہی ختم ہو جائے گی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف، توصیف، تحمید، اس کی ذات کے بارے میں باتیں ختم نہیں ہوں گی. دوستو عزیزو، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کے پاس کفار قریش آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے اس کی تفصیل خود اللہ تعالیٰ ہی بتائیں گے، اور ہم اس کے بارے میں جان نہیں سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، اس کے اسماء کیا ہیں، اس کے صفات کیا ہیں، اس کی عظمت کیا ہے، خود اللہ تعالیٰ بتائیں گے. اور ہم بندوں کا کام یہ ہے کہ ہم اسے جاننے کی کوشش کریں. میرا یہ جمعے کا خطبہ دو باتوں پر مشتمل تھا. ایک یہ کہ پہلے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسکراتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ غصہ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگلیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پنڈلی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دانت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہیں. ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم جانیں تاکہ ہمارا ایمان بڑھے
اور ہم سمجھیں کہ ہمارا مأوا، ہمارا ملجا، ہمارا پروردگار، ہمارا سننے والا، ہماری شکایتوں کو سننے والا، ہماری بیماریوں کو شفا دینے والا صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ جتنا اللہ کے بارے میں میں جانوں، آپ جانیں، اتنا میرا اور ایمان بڑھے گا۔ کفار قریش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور وہ جن بتوں کی پوجا کرتے تھے، لات، منات، عزا، حبل، یہ سارے کے سارے کعبۃ اللہ میں تھے یا کچھ باہر تھے، نائلہ وغیرہ بہت سارے بت تھے، تو وہ ان بتوں کی ہسٹری جانتے تھے، ان بتوں کے نسب نامے جانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ سارے نیک لوگ تھے جو بعد میں بتوں کی شکل اختیار کر لی۔ تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، جیسے کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے امام احمد سے اس کو روایت کیا، کہتے ہیں انسب لنا ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ آپ کے رب کا نسب نامہ کیا ہے، آپ کے رب کا جو نسب نامہ ہے وہ کیا ہے، وہ کس کا بیٹا، وہ کس کا بیٹا ہے، جیسے ہمارے بہت سارے بت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اخلاص نازل فرما دی، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم، کہا کہ پوری سورہ اخلاص نازل فرما دی، اور آپ اور ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص میں یا تو اللہ کے نام ہے یا تو صفات ہے، یعنی نام ہے، صفات، ایٹریبیوٹس جسے کہتے ہیں انگلش میں، کہا کہ دو ہی چیزیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا، کہا کہ اللہ کی عظمت کو جاننا ہے، قدرت کو جاننا ہے، کبریائی کو جاننا ہے تو دنیا کو دیکھو، مخلوقات کو دیکھو کہ کیسے کیسے مخلوقات اللہ نے پیدا کی، لیکن اللہ کے بارے میں جاننا ہے تو قرآن پڑھو، قرآن کی آیتوں کو پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی سمجھ میں آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تمہاری سمجھ آئے گی، اللہ کے ناموں کو جانو گے، ان ناموں کی تاثیر کو اپنے اندر پیدا کرو گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اخلاص نازل فرما دی۔ سورہ اخلاص، اس میں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں۔ دوستو عزیزو، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، اس موضوع کی اہمیت اتنی کیوں ہے؟ میں نے بہت سارے ٹاپکس چھوڑ کر اس موضوع کو کیوں اپنایا؟ تو میں کہوں گا کہ ہمارے بزرگ ایسے ہیں، انہوں نے ایک کتاب مجھے پیش کی، ضیاء اسلام۔ چند دن پہلے وہ میرے پاس ایک کتاب لائے، اور اس کتاب میں کوئی عبد الرشید نعمانی دیوبندی ہیں، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں وہ عقائد لکھے، وہ باتیں لکھی جو ماتریدیہ اشاعرہ کے عقائد ہیں، جو اہل سنہ والجماعہ کے عقائد نہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ میں یہ کہتے ہیں، جیسے کوئی سوال آپ سے پوچھ لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہیں، اگر یہ سوال ہم میں سے کسی سے ہو تو ہم میں سے اکثر لوگ اس کا جواب الگ طریقے سے دیں گے۔ اگر پہلے تو سمجھیں گے کہ اللہ کہاں ہے، کہ آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ مسلمانوں پر یہ جو زور و ظلم اور ستم ہو رہے ہیں، جو عذاب آ رہے ہیں، اللہ کہاں ہے جو نہیں سنتے؟ کیا آپ کا مدعا یہ ہے کہ آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں، یا آپ سنجیدگی سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ تو کوئی کہے، جیسے ابو ذر القلمونی جو مصر کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی، ماذا تعرف ربک، اعرف ربک، یعنی ایسے الفاظ الگ الگ کتابوں کے نام سے، وہ کتاب الگ الگ ناموں سے شائع ہوئی۔ کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ سوال جب بہت سارے لوگوں سے کیا گیا تو ایک نے کہا کہ اللہ میرے دل میں، اللہ میرے دل میں۔ کسی نے کہا کہ ارے یہ بھی کوئی سوال ہے، یہ بھی کوئی سوال ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ اجی اللہ کہاں نہیں ہے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اللہ حاضر و ناظر ہے۔ لوگوں نے عام جو یہ ہیں، انہوں نے عام آدمی کو ایک اس کے دماغ میں ڈال دیا، جب بھی اللہ کے بارے میں سوچو تو یہ کہتے رہو اللہ حاضر و ناظر ہے، اللہ موجود بلا مکان، جیسے کہ اصطلاح انہوں نے کی، اللہ موجود ہے لیکن اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ دل میں ہے، جواب غلط ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ گھر میں ہے، جواب غلط ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، کہا کہ یہ جواب بھی غلط ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ حاضر و ناظر ہے، یہ جواب بھی غلط ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کہاں نہیں ہے، کہا کہ یہ جواب بھی غلط ہے۔
یہ ساری چیزیں غلط ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بارے میں نہیں کہا، نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہ تو صحابہ نے کہا۔ تو کسی بات کو جاننے کے لیے تین بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک، اللہ کی تعریف اللہ خود کرے، اللہ تعالیٰ خود بتائے، جیسے سورہ اخلاص اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ تو میرے بات کے اصل میں دو ٹکڑے ہیں، دو قسمیں ہیں۔ پہلے یہ کہ عمومی انداز میں اللہ تعالیٰ کو پہچانا جائے، اللہ تعالیٰ کو جانا جائے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کہاں ہیں اس کی معرفت حاصل کی جائے۔ یہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ تو اگر وقت ہے تو ہمیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ جانیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دو تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ سورۃ السجدہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے آسمان و زمین کی ہر چیز کو پیدا کیا۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر چیز کا خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اور دوسری چیز، وہ اللہ جو میرا اور آپ کا ہے وہ اس وقت تھا جب کچھ نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی۔ کہا کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ موجود تھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحدید میں کہا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے، آپ کے رب کی تعریف ہے، میرے رب کی تعریف ہے، جس میں ہماری پیشانیاں جھکتی ہیں، ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں، گڑ گڑا کر اس خالق سے مانگتے ہیں، لیکن ہماری آنکھیں دنیا میں اس خالق کو دیکھ نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا ذالکم اللہ ربکم، ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب ہے، خالق کل شیء، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ اور آخر میں اللہ نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تدرک الابصار، تمہاری نگاہیں اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، تمہاری نگاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا میں دیکھ نہیں سکتی، لیکن آخرت میں ضرور دیکھیں گی۔ یہ اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اور پھر کہا اس کے مانند کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مانند کوئی چیز نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مانند کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ بدیع السماوات والارض اذا قضى امرا، اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے آسمان و زمین کو انوکھے انداز میں پیدا کیا، اور جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کسی چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارا خالق ہے، آپ کا خالق ہے، آپ کا مالک ہے، جس کی خوبیاں ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تھکاوٹ اور تھکن محسوس نہیں ہوتی۔ آپ ہیں تھک جاتے ہیں، میں ہوں تھک جاتا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، سورۃ قاف میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم کو تھکان نہیں ہوئی، ہم نے آسمان و زمین کو پیدا کیا لیکن ہم تھکے نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم غیر محدود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانوروں کے پیٹوں میں، ہلکی سی چونٹی کے آنتوں میں، ہنتڑیوں میں جو غذا گزرتی ہے اللہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں۔ درختوں میں، پتوں میں جو پانی اوپر جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتے ہیں۔ اللہ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اللہ تعالیٰ کے علم کو آپ محدود نہیں کر سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو کوئی گھیر نہیں سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو کوئی محدود نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ہم سارے ضرورت مند ہیں، ساروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضرورت ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، آپ کتنے بڑے ملینئر ہوں، کتنے بڑے جائیداد والے ہوں، کتنے بڑے ہٹے کٹے آدمی ہوں، صحت مند آدمی ہوں، آل و اولاد والے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ انتم الفقراء الی اللہ
واللہ هو الغنی الحمید، اور پھر اللہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے کچھ کھانے کو مانگتا نہیں ہے، وہ تو کھلاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کھلایا نہیں جاتا لیکن وہ ساروں کو روزی روٹی دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مختصر سی تعریف ہے جس میں ہم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس کی تعریف، ویسے بہت ساری چیزیں ہیں، خطبوں میں 2-3 خطبوں میں ہم ان ساروں کو پیش کریں گے تاکہ ہم اللہ کو پوری اس کے ساتھ جان لیں، تاکہ ہمارا ایمان اور بڑھ سکے۔ تو دوستو عزیزو، جب توحید کی بات آتی ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہا جاتا ہے کہ جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایکتا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، شراکت دار نہیں، مددگار نہیں، اس کو کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ انوکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اکیلا ہے۔ اس سلسلے میں 3 تعریفیں توحید کی 3 قسمیں بتائی جاتی ہیں، اور لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ کہا کہ سب سے پہلے بتایا جاتا ہے توحید الربوبیہ، جس میں شیخ صالح العثیمین نے تعریف کی افراد اللہ تبارک و تعالی بالخلق والملک والتدبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یکتا مانا جائے۔ کس معاملے میں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوق کا پیدا کرنے والا اکیلا خالق ہے، قل اللہ خالق کل شیء، جیسے اللہ کی تعریف میں ہم نے دیکھا، اور ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کا مالک ہے، آپ اس گھر کے مالک ہیں، اللہ نے مالک بنایا ہے، لیکن اللہ ساری چیزوں کا مالک ہے۔ جیسے ہو سکتا ہے کہ ایک گھڑی ہے، بنانے والا جاپان میں ہے، لیکن اس گھڑی کا مالک انڈیا میں ہے، اگر وہ اس گھڑی کو انڈیا میں بگاڑ دے مالک، تو بنانے والا جو وہاں بیٹھا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی جس نے بنایا وہ اس چیز کا مالک ہے، اور پھر وہ تدبیر بھی کرتا ہے، چلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مدبر ہے، اور سورج کو ادھر سے نکالتا ہے، ادھر ڈبوتا ہے، چاند کو چمکاتا ہے، سورج کو ستاروں کو چمکاتا ہے، دنیا کی ساری تدبیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 3 چیزوں میں ایکتا مانا جائے۔ اللہ تعالیٰ اکیلا پیدا کرنے والا، اگر کوئی اس عقیدے پر ہے تو ہرگز وہ اپنے بچوں کے لیے کسی درگاہ پر حاضری نہیں دے گا کہ مجھے اولاد چاہیے، نرینہ اولاد چاہیے، جب وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ پیدا کرنے والا، اولاد دینے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ توحید الالوہیہ، توحید الالوہیہ، پہلی جو توحید ہے ربوبیت، جس کا اقرار سارے کرتے تھے، مکے کے قریش بھی کرتے تھے، ان سے پوچھا جائے خالق کون ہے تو کہتے تھے اللہ، بہت سارے لوگوں کو مانتے تھے، اور مالک کون ہے تو کہتے لبیک لا شریک لک لبیک، اور کہتے تھے کہ ہاں مالک بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہے، مدبر بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہے، لیکن الوہیت کی بات آتی، ایک اللہ کو ماننے کی بات آتی تو تھوڑے وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے، اور اسی توحید کے نہ ماننے کی وجہ سے وہ کافر تھے، جس میں کہا الصلاۃ والدعاء والذبح۔ آدمی توحید الوہیت میں آدمی مانے نماز، عبادتیں ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے، اور دعا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، اور ذبح جانور ذبح کریں وہ اللہ کے نام پر ہوتا ہے، اور یہ تینوں چیزیں کفار قریش اللہ کے لیے مختص نہیں کرتے تھے، اور آج کے زمانے میں مسلم معاشرے میں مسلمان کہنے والے یہ تینوں چیزیں کرتے ہیں، کعبۃ اللہ کا طواف بھی کرتے ہیں، قبروں کا طواف بھی کرتے ہیں۔ میرے مسلمانوں، ہم کبھی روتے ہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر کیوں ہے، ہم اتنے مجبور کیوں ہیں، مقہور کیوں ہیں، ذلیل کیوں ہیں، ہم اتنے اتنے کٹے پسے کیوں ہیں؟ ہم کہیں گے کہ ہم اپنا عقیدہ تو مضبوط کریں۔ ارے ہمارا عقیدہ نہ ہو، اور یہ لوگ جو بڑے بڑے ان کے عمامے ہیں اور بڑے بڑے جھبے، دیکھنے میں تو ایسے لگتے ہیں کہ ماشاءاللہ، لیکن اندر سڑا ہوا عقیدہ ہوتا ہے، اور لوگوں کو اس عقیدے کی طرف بلاتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اللہ موجود بلا مکان، اللہ کہے کہ میں عرش پر ہوں، آپ کہیں کہ اللہ فرش پر ہے، اس سے بڑھ کر بات کیا ہو سکتی؟ اللہ کہے کہ میں عرش پر ہوں، مستوی ہوں، اور آپ کہیں کہ نہیں اللہ ہر جگہ ہے۔ ہر جگہ ہے کا مطلب گندی جگہ بھی ہیں؟ بولے نہیں وہاں نہیں، اچھی جگہ میں۔ ارے یہ آپ کیسے مختص کرتے؟ آپ کہیں اگر آپ مانتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے،
کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف تو بس اللہ ہی اپنے بارے میں کہہ سکتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ تو اتنا، تیری تعریف تو تو خود کر سکتا ہے، ہم تیری تعریف نہیں کر سکتے، تو ویسے ہے جیسے تو اپنی تعریف کرتا ہے، اور انت کما اثنیت علی نفسک۔ دوستو عزیزو، جب تک اللہ کے ناموں کو، اللہ کے صفات کو، اللہ کے عظمت کو آدمی نہیں جان لیتا ہے، تب تک حقیقت میں صحیح معنی میں وہ اللہ کو نہیں پہچان پاتا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ توحید کی دوسری قسم توحید الوہیہ، الوہیت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یکتا ماننا، نمازوں میں، عبادتوں میں اور طواف میں، دعا اللہ کے سامنے ہو، کسی اور کے خبر کے پاس نہ ہو۔ تو وہ کفار قریش جو اس کو نہیں مانتے تھے، جو توحید الرسل تمام انبیاء نے اس کی طرف بلایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس سے پہلے جتنی بھی رسول بھیجے انہوں نے توحید الوہیت کی دعوت دی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار قریش سے جنگیں لڑی، جنگ احد ہوئی، اس سے پہلے جنگ بدر ہوئی۔ یہ سارے جنگ اس لیے ہوئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس توحید کو مانتے نہیں تھے، عبادت اللہ کی بھی کرتے تھے اور ان بتوں کی بھی کرتے تھے، دعائیں اللہ کے پاس بھی مانگتے تھے، ان بتوں کے پاس بھی مانگتے تھے، نظر و نیاز اور ذبح وہاں بھی کرتے تھے، یہاں بھی کرتے تھے، اس لیے وہ مشرک تھے۔ آج کے مسلمانوں کو آپ کیا کہیں گے؟ جو اصول ان کے ساتھ تھا، اسی لیے شیخ البانی رحمہ اللہ نے التوحید اولا یا دعاۃ الاسلام کتاب لکھی، تو کتاب میں اس کا ذکر ضرور کیا کہ وہ بالکل آج کے ان مشرک مسلمانوں کا وہی حال ہے جو کفار قریش کا حال تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم سے دور ہے۔ دکھنے کو نظر آتا ہے کہ بہت ساری ٹوپیاں ہیں، بہت سارے مساجد بھرے ہوئے ہیں، لیکن عقیدے کی اصلاح نہ ہو اور عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے مختص نہ کی جائے، خاص نہ کی جائے، تو پھر یہ ساری چیزیں بیکار ہیں۔ تو دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، میں نے اس سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سارے رسولوں کی طرف ایک ہی بات کی وصیت کی کہ میری عبادت کرو، اور فاعبدونی کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو۔ تو وہ سارے لوگ جو اللہ کی عبادت کو دوسرے جگہ بجا لاتے ہیں، طواف کو، دعا کو، نظر و نیاز کو، قربانیوں کو، اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہے، اس کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ یہی عقیدہ اس کا سبب ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے، اللہ موجود بلا مکان، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے۔ اب ایک آدمی پوچھتا ہے ارے میں اس قبر کی پرستش کر رہا ہوں، قبر کے سامنے جھک رہا ہوں، تو غلط کیا کر رہا ہوں؟ اللہ اس میں بھی ہے، آپ مجھے مشرک کیسے بول سکتے ہیں؟ اللہ اگر ہر چیز میں ہے تو کہے گا کہ اس میں کوئی شرک نہیں، شرک کہیں ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ تو اس لیے آپ کہیں سارے مشرک جنت میں ہیں، کہا کہ نہیں، یہ عقیدے کا نقصان ہے۔ اگر ہم مانے ویسے جیسے اللہ نے اپنے بارے میں کہا 9 جگہ 7 مرتبہ کبھی کہا الرحمن علی العرش، یہ الگ جمعے میں ہم بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ پہلے تو ہم اس ترتیب سے اللہ تعالیٰ کی پہچان بیان کرنا چاہتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ تیسری چیز ہمارے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے بہت اچھے نام ہیں، ان ناموں کو پکارو۔ فَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بگاڑتے ہیں۔ السمیع، اللہ تعالیٰ سننے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے۔ کیسے سنتا ہے؟ بِلُغَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، مختلف زمانوں میں لوگ پکارتے ہیں۔ آپ تمل میں اللہ کو پکارتے ہیں، یہ اردو میں پکارتے ہیں، میں عربی میں پکارتا ہوں یا میں اردو میں پکارتا ہوں، اللہ تعالیٰ ساروں کی سنتے ہیں۔ مانگنے والے بھی الگ الگ مانگتے ہیں، پتہ نہیں آپ اللہ سے کیا کیا مانگتے ہیں، میں کیا کیا مانگتا ہوں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنتے ہیں۔ اور بیک وقت سارے ایک ہی وقت پکارتے ہیں، اتنے ساری دنیا کی خلقت، ساری کی ساری جن و انس ایک مرتبہ پکارتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے ہیں۔ السمیع العلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والے ہیں۔ کیسے جانتے ہیں؟
جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کان اللہ، جیسے تعریف میں کہا، جیسے سلف تعریف کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہوا اس کو بھی جانتا ہے، جو ہوگا اس کو بھی جانتا ہے، جو ہو رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی کا علم بلا محدود ہے. العلیم، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. دوستو عزیزو، بہت ساری باتیں ہمارے پاس ہیں، انشاءاللہ ہم خطبہ میں بتائیں گے، اس لیے کہ آپ کے عقیدے اور میرے عقیدے کی بات ہے. جب تک اس باتوں کی اصلاح نہیں ہوگی تب تک ہمارے ایمان میں پختگی پیدا نہیں ہوگی. اس سلسلے میں ایک بات، قواعد مثلی فی صفات اللہ و اسمائہ الحسنی، ایسے قواعد ہیں جو اسماء کے بارے میں جاننا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں کیسے قواعد ہونی چاہیے کہ اسماء، اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں سارے کے سارے اچھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نام غیر محصور ہیں. جیسے قرآنوں میں لکھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نام محصور نہیں ہیں، بہت سارے نام ہیں. اللہ تعالیٰ بہت سارے نام ہیں، جیسے کہا وَاسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِكَ الْغَيْبِ عِنْدَكَ. اللہ کے رسول سے فرمایا اے اللہ تیرے اتنے سارے نام ہیں جو تو نے غیب یعنی تو نے اپنے لیے رکھے ہیں. تو دوستو عزیزو، بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے ذات کا علم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح علم عطا فرمائے، اور ایسے عقیدوں سے، ایسے خیالات سے، ایسے نظریات سے ہمیں بچائے رکھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت سے ہمیں دور کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں پر رحم فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے لیے، اللہ کی زمین پر جگہ جہاں جہاں اللہ کے بندے اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی مدد اور نصرت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں غلبہ عطا فرمائے. اے الہ العالمین، جتنے بیمار ہیں انہیں شفایابی عطا فرما، شفائے کلی عطا فرما. اے الہ العالمین، ہم تمام کے مرحومین کو جنت نصیب فرما. اے الہ العالمین، ہم میں جو بے روزگار ہیں انہیں روزگاری عطا فرما. اے الہ العالمین، تمام مسلمانوں کے زمین پر جتنے لوگ موجود ہیں تیرے نیک بندے ہیں، ان کے مالوں کی، جانوں کی، عزتوں کی، عصمتوں کی حفاظت فرما. آمین. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد ملک کریم الرؤوف الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر.